سے ہو کیا رہا ہے؟ آپس میں چک پلش ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت اور احترام نہیں ہے، دل سے کسی کی عزت نہیں کرتے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور حدیث جوڑ لی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو مسلمانوں کے کسی بھی معاملے کا ذمہ دار بنایا گیا، جس کو بھی مسلمانوں کا کوئی کام سونپا گیا، کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی ضرورت کی چیز ہے، ایک آدمی کو اس کا ذمہ دار بنا دیا گیا، لوگوں کے لیے یہ کام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اب اس کے پاس مسلمان آتے ہیں، حاجت مند آتے ہیں، فقیر لوگ آتے ہیں، وہ ضرورت اس کے سامنے رکھتے ہیں، وہ آگے سے کیا کرتا ہے؟ ان کے آگے اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے، ان کی بات نہیں سنتا، ان کی ضرورت پوری نہیں کرتا، ان کی حاجت کو پورا نہیں کرتا، ان کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، تو اللہ پاک اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے بند کر دے گا۔ اللہ پاک کیا کرے گا؟ اس کی حاجت، اس کی ضرورت، اس کی محتاجگی کے وقت اللہ پاک اس پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے گا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے اللہ پاک اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دے گا۔ کس شخص کے لیے؟ جس کے ذمے ایک کام لگا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا، لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کا، لوگوں کی محتاجگی دور کرنے کا، اور وہ آدمی ان کی محتاجگی کو دور نہیں کرتا، ان کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا، اس میں روڑے اٹکاتا ہے، اس میں ان کے لیے مسئلہ بناتا ہے، ان کے کام کو لٹکائی جا رہا ہے، ایسے آدمی کے لیے اللہ پاک اپنی رحمت کے دروازے بھی بند کر دیتے ہیں، آسمان کے دروازے بھی بند کر دیتے ہیں، اور اس کی کوئی ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ایسی بن جاتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے انہیں، لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لوگ بار بار میرے پاس آ رہے ہیں، لوگ مجھے بار بار فون کر رہے ہیں، اور کوشش یہ کرتا ہے لوگ مجھ سے دب کے رہیں، لوگ میری بڑائی مان لیں، میرا ادب و احترام کیا جائے، میرے آگے جھک کے رہیں، تو اس لیے وہ ان کے کام کو اور زیادہ لٹکاتا ہے، جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے کسی بھی ادارے میں۔ تو میرے بھائیوں، آپ اپنے سے کمزور کے ساتھ تو یہ سب کچھ کر سکتے ہو، آسمان والا بیٹھا آسمان پہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس سے کیسے بچو گے؟ اس سے کیسے بھاگو گے؟ آج ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے، بچے ہیں معصوم ساتھ، والد سرکاری ملازم تھا یا کسی ادارے میں ملازم تھا، اس کی پینشن لگنی ہے، وہی اس کی زندگی کا سہارا ہوتا ہے۔ اب وہ پینشن لینے جائے، اگر پتہ چل جائے کہ یہ تو بے سہارا ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں جاننے والا، اس کو لٹکا کے رکھتے ہیں، بیچارے 5 سال گزر جاتے ہیں، اس بیچاری کو پینشن ہی نہیں ملتی ہے، وہ دھکے کھا رہی ہے اسی طرح، کبھی ایک کے جا کے منتیں کر رہی، کبھی دوسرے کی جا کے منتیں کر رہی، اور ہر ایک اس کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے۔ تو کون چاہتا ہے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے بند کر دے؟ لیکن کرتے وقت ہم نہیں سوچتے، اور یہ صرف ایک بیوہ کا مسئلہ نہیں ہے، ہر ادارے میں یہ ہو رہا ہے، اس وقت ہر ادارے میں یہ ہو رہا ہے۔ ہماری سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بنے، لوگوں کو نفع پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ حالانکہ مثال کے طور پہ ایک بیوہ عورت ہے، اس کی پینشن لگنی ہے، آپ نے تھوڑی سی بھاگ دوڑ کر کے اس کی پینشن لگوا دی، جب تک اس کو پینشن ملتی رہے گی، جتنے پیسے ملتے رہیں گے، اس سے جتنی اس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی، جتنی تنگیوں سے اور مشکلات سے وہ بچی رہے گی، آپ کو ہر عمل کا ثواب ملتا رہے گا، اتنا اسے پیسے دینے کا بھی ثواب ملتا رہے گا، اس کی ضرورتیں پوری کرنے میں بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا، تنگیوں سے مشکلات سے بچانے میں بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔
اور جس کے لیے آپ نے بھاگ دوڑ کی ہے وہ آپ کا ویسے ہی احسان مند ہوگا، اس کے دل میں آپ کی محبت ویسے ہی بہت زیادہ ہوگی، وہ ویسے ہی آپ کے لیے دن رات دعائیں کرتا رہے گا۔ یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا یہ بڑی جلدی سنی جاتی ہیں۔ غریب اور محتاج لوگ جو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے لیے اللہ کے سامنے جھولیاں اٹھا کے جب دعائیں کرتی ہیں نا وہ سیدھا اللہ کے عرش پہ جاتے ہیں۔ اور جو لوگ رکاوٹ بنتے ہیں تو پھر میرے بھائیوں وہ غریبوں کی جھولیاں اٹھا کے پھر ایسے لوگوں کو بد دعائیں دیتے ہیں، اور پھر ان کی بد دعائیں گھر بیٹھے ہی ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے۔ ایک تیسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ کنبہ کسے کہتے ہیں؟ میں ہوں، میرا کنبہ کیا ہے؟ جن لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا میرے ذمے ہے وہ میرا کنبہ ہے۔ تو چونکہ ساری مخلوق کی ضرورتیں کس نے پوری کرنی ہے؟ اللہ نے پوری کرنی ہے، روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا نا، تو یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے من احسن الی عیالہ، جو اللہ کے کنبے کے ساتھ جتنا اچھا سلوک کرے گا وہ اتنا ہی اللہ کا محبوب ہوگا، وہ اتنا ہی اللہ کا محبوب ہوگا۔ اب اللہ کا محبوب بننے کا آسان سا ذریعہ ہمیں پتہ چل گیا۔ جو کچھ میرے اختیار میں ہے، جتنی چیز میرے دائرۂ اختیار میں آتی ہے میں اتنا لوگوں کے ساتھ اچھا بن کے رہوں، جتنا میں لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچا سکتا ہوں میں آگے بڑھ کے ان کا فائدہ کروں۔ دیکھو نا جانوروں کی 3 قسمیں حکماء نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ بعض ہوتے ہیں پرندے، چڑیا، بکری، نہ کسی کا فائدہ نہ کسی کا نقصان، نہ کسی کا فائدہ نہ کسی کا نقصان۔ اور بعض ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے جانور، شیر ہو گیا، چیتا ہو گیا، دوسرے کو نقصان پہنچایا لیکن اپنا تو پیٹ بھرا ہے نا، دوسرے کا نقصان کیا لیکن اپنا بھی کچھ فائدہ ہوا کہ نہیں۔ تیسری قسم کے پھر جانور آ جاتے ہیں سانپ اور بچھو جیسے، دوسرے کو ڈسا، اس کی جان گئی، اس کو تکلیف پہنچی اور اپنا کوئی فائدہ ہوا؟ اپنا کوئی پیٹ بھرا؟ ایک آنے کا بھی فائدہ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ آج ہم میں سے نا بہت سارے لوگ، بعض لوگ تو ہوتے ہیں نہ کسی سے اچھا رکھا نہ برا رکھا، نیچے دیکھ کے اپنے کام میں لگے رہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں اپنا کچھ فائدہ کرنے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں اپنا کوئی فائدہ بھی نہیں پھر بھی دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے در پہ ہوئے ہیں، پھر بھی دوسروں کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ اس قسم کے ہو چکے ہوئے ہیں، اداروں کے اندر بیٹھے ہیں، اپنے ماتحتوں کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور اپنا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ ادارے میں آنے والے محتاج لوگ ہیں ان کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور اپنا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ جیسے ایک مثال دی ہے کہ بیوہ عورت کے لیے وہ پینشن ہے، اگر کوئی اس میں رکاوٹ بنا ہوا ہے وہ پینشن اس کو تو نہیں مل جانی نا، لیکن خام خواہ کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے، رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اب یہ بات ہم نے خود طے کرنی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اپنے ہاتھ میں اللہ سے خیر کی چابی لینی ہے یا شر کی چابی لینی ہے؟ اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے، مبغوض بندہ بننا ہے؟ اور میں نے اچھا انسان بننا ہے یا سانپ بچھو کی طرح زہریلا بننا ہے؟ ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ جب بھی بازار میں نکلتے تھے تو اپنے چہرے کو پورا ڈھانپ لیتے تھے، یہ سچا واقعہ ہے، اور عورتوں سے تو پردہ کرتے ہی تھے، مردوں سے بھی پردہ کرتے تھے، اپنی آنکھوں کے آگے یوں رومال ڈال کے باہر نکلتے تھے۔ لوگوں کو بڑا حیرانگی ہوتی تھی، بڑا تعجب ہوتا تھا، وہ کہتے تھے عورتوں سے تو پردہ سمجھ میں آتا ہے، مردوں سے بھی پردہ کرتے ہیں؟ خیر آخرکار ان کے ایک خادم خاص نے ایک دفعہ عرض کیا، حضرت لوگ ہم پہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ تمہارے شیخ تو ایسے ہیں،
آخر ہم پہ یہ راز کھول ہی دیں، اب مردوں سے کیوں پردہ کرتے ہیں؟ وہ واقعی حقیقی بزرگ تھے، صاحب نسبت بزرگ سے، اللہ سے تعلق قائم تھا ان کا۔ انہوں نے کہا میں بتاؤں تم کو کیوں میں لوگوں سے پردہ کرتا ہوں؟ آپ نے اس کو کہا اچھا ایک دفعہ بازار کا چکر لگا کے اور لوگوں کے چہروں کو دیکھو کیسے ہیں۔ وہ گیا بازار کا چکر لگا کے آیا، کہا جی جیسے چہرے ہوتے ہیں ساروں کے ویسے ہی ہیں، 2 آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک لگا ہوا ہے، ہونٹ ہیں، کسی کی داڑھی ہے، کسی نے کٹوائی ہوئی ہے، ویسے ہی۔ آپ نے ان بزرگوں نے اب وہ اپنا رومال جو ہر وقت آنکھوں کے اوپر ڈال کے رکھتے تھے وہ اس کے چہرے پہ ڈالا۔ اسے کہا اچھا اب جا کے ذرا بازار میں جا کے لوگوں کو دیکھ کر آؤ۔ اب وہ بازار میں نکلا تو اب اس کو کسی کا چہرہ خنزیر کی طرح کا نظر آ رہا ہے، کسی کا چہرہ کتے کی طرح کا نظر آ رہا ہے، کسی کا چہرہ سانپ بچھو کی طرح نظر آ رہا ہے۔ وہ چیخیں مارتا ہوا بھاگتا ہوا واپس آیا، اور ان بزرگوں نے کہا اس لیے میں اپنے چہرے پہ یہ رومال ڈال کے رکھتا ہوں، اللہ نے میرے اوپر لوگوں کی حقیقت منکشف کر دی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ جو اعمال ہے نا قیامت کے دن، یہ برے اعمال یہ بری شکلوں میں کل قیامت کے دن آئیں گے۔ کوئی عمل خنزیر کی شکل میں آ رہا ہے، کوئی عمل سانپ کی شکل میں آ رہا ہے، کوئی عمل کتے کی شکل میں آ رہا ہے، یہ اعمال شکلوں کی صورت میں ظاہر ہوں گے۔ تو جن لوگوں کو اللہ پاک نے باطنی روحانیت عطا کی ہوتی ہے ان کے اوپر اللہ پاک بہت ساری باتیں ظاہر بھی کر دیتے ہیں، ان کو یہ چیزیں نظر بھی آ جاتی ہیں، بعض دفعہ ان کو یہ چیزیں نظر بھی آ جاتی ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے ان کے اوپر یہ چیز کھولی ہوئی تھی، اب جو جیسے اعمال کر رہا ہے اس کی شکل انہیں ویسے ہی نظر آتی ہے، اس لیے وہ ہر وقت اپنے چہرے پہ رومال ڈال کے رکھتے تھے۔ تو اب میرے بھائیوں اس کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے، ہم نے کیا بننا ہے؟ اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے، یا سانپ اور بچھو کی طرح لوگوں کو ڈسنا ہے، یا شیر اور بھیڑیے کی طرح لوگوں کو چیر پھاڑ کے رکھنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟